السلام علیکم پیارے بہن بھائی، اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، پری موکل کے حاضری اور باطنی احکام سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عامل اللہ کا ولی، اور جو آج کل کے عامل ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر شے کے لیے روزہ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی محبت اور ان کی اس چاہت اور کاوش کو قبول کرتے ہیں اور اس میں اللہ پاک بخشش کا پیغام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو پری کا خاص عمل جو بہت آسان ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے، منگل اور بدھ جب گزر جائے اور 9 چندی جمعرات آئے، نئے چاند کی نئی جمعرات 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ بعد نماز عشاء وضو کر کے پاک صاف ہو جائیں، معطر لباس پہنے یعنی عطر سے معطر خوشبو سے پہن کر قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے ایک شیشے کی بوتل میں عرق گلاب رکھیں۔ عرق گلاب جب آپ رکھ لیں، بوتل کے اندر ایک مرتبہ سورہ اخلاص لکھ کر وہ بوتل میں چھوڑ دیں۔ ساتھ میں اگربتی بھی سلگا سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ سے شروع کریں اور صرف 100 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور بوتل کے ڈھکن کو کھول کر اس پر دم کرتے رہیں۔ یہ معتبر پانی پری کو حاضر کرنے کے لیے بہت زیادہ عجیبات کو، محبت کو اور بہت زیادہ پریوں کی حاضری کو دیکھنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد قابو کرنا پری موکل کو نہیں ہے، صرف حاضر کرنا اور ان سے دعا لینا صرف مقصد۔ یہ دل میں رکھیں، ان کی محبت لینا یہ دل میں رکھیں، کیونکہ یہ جو بوتل ہے شیشے کی عرق گلاب اور سورہ اخلاص کی، یہ آپ کی حاضرات میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس عمل کو پورے 7 دن پورا کریں، 9 چندی جمعرات سے لے کر بدھ تک اس عمل کو پڑھتے رہیں، بالکل جیسے بتایا ہے ویسے ہی پڑھیں۔ اگر اس میں آپ پرہیز کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پرہیز اس میں گوشت کا استعمال اور ادرک لہسن کچا وہ نہیں کھا سکتے، پکا ہوا کھا سکتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی آپ نے پریوں کی حاضری کرنی ہو تو ایک گلاس پاک صاف شیشے کا لیں جو گھر میں پہلے کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو، اس میں اس عرق گلاب کو ڈالیں اور کوئی بچہ جس کی عمر 7 سے 11 سال تک ہو اور آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو بچے کو گلاس میں دیکھنے کے لیے کہیں۔ پریوں کی حاضری گلاس میں ہی ہوگی۔ اور اگر آپ نے خود دیکھنی ہے، اس کا مشاہدہ خود کرنا ہے، تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پرہیز لازم ہے۔ 3 دن پہلے پرہیز کریں، سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر آنکھیں بند کر کے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، ٹھیک ہے؟ یا تو پری خواب میں ملتی ہے یا آپ جب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور پری کا خیال لاتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کی روشنی سے شروعات ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سفید روشنی بالکل صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر حاضرات ہوتی ہے۔ پر یہ پری کی حاضرات کا میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے اور آپ ان سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور جو بچہ آپ نے حاضرات کے لیے بٹھایا ہے، میں نے آپ کو اس کی عمر کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ 1 سال میں آپ نے کسی بھی
بزرگ کی جیسے دربار شریف ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو، وہاں پر حاضری دیں، دعا لیں بزرگوں کو، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب ان تک پہنچائیں اور کوئی میٹھی چیز پر دعا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ سال میں ایک مرتبہ ضرور کریں تاکہ حاضری آپ کی برقرار رہے۔ کراچی میں ایک بزرگ ہیں بابا ولایت علی شاہ، سعید آباد میں ہیں، آپ وہاں جا کر بھی حاضری دے سکتے ہیں۔ میرا دل اور ایمان کہتا ہے کہ وہاں کی تمام آب و ہوا معطر اور پاک فضا ہے، اور اس سے آسان عمل کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ عرق گلاب آپ اس گلاس میں ڈال کر آپ سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اگر حاضری ہو جاتی ہے تو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر حاضری ہو تو چند عرق گلاب کے قطرے اپنی آنکھوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور حاضری جلدی ہو جاتی ہے، اور آپ اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس عرق گلاب کو باطنی آنکھ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے کرم کے خزانے ہیں جو اتنے عام کر دیے۔ آسمان تیری لہر پر شبنم افشاں کرے، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خوابوں میں ملیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو الحمدللہ جس پر یہ فیض اور کرم ہو جائے تو وہ اس سے ضرور ملتی ہے الحمدللہ۔ عمل سے پہلے ایک دفعہ اجازت ضرور لیا کریں تاکہ میری دعا آپ کے ساتھ ہو۔ بہنوں کی تو دعائیں لینی چاہیے۔ یہ مدرسہ ہے فاطمہ الزہرا للبنات، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات کی طرف سے۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں، جو بھی آپ کے عمل میں استخارہ میں جو وظائف آپ آتا ہے آپ وہ کریں، پھر دیکھیے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک اس کی اصل نہ پتہ ہو اور جب تک وہ وظائف آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیا یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ یقین مانیں کہ جب استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ موکل کروائیں۔ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں۔ جب آپ کا استخارہ موکل کم از کم 3 گھنٹے میں ہوتا ہے، وہ کروائیں، پھر آپ عمل کریں، وہ عمل کامیاب ہوگا۔ چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، سفلی علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا، پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں۔ آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں، اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موکل خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ استخارہ کر کے عمل کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ اجازت دے، ایک چھوٹا سا پیغام تھا، عامی لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں۔ خاص کر میں آپ کی دین میں بہن ہوں، اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، جو مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتیں تک خراب کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان عامی لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان چیزوں سے دور رکھیں اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔